اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے قوم کے نوجوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوں اور میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایام عزا چل رہے ہیں۔ ہماری قوم امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ کی عزاداری میں بزی ہے، بہت مشغول ہے۔ صبح سے شام تک ہم لوگ ذکر حسین کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسی قوم کو نوٹس کیا جاتا ہے کہ جو قوم ہر اعتبار سے آگے ہوتی ہے، جو قوم تعلیمی اعتبار سے آگے ہوتی ہے، مالی اعتبار سے آگے ہوتی ہے۔ مالی اور تعلیمی اعتبار سے پیچھے ہونے والی قوم کی کسی بھی چیز کو نوٹس نہیں کیا جاتا، بھلے ہی وہ کتنی بھی آوازیں اٹھائیں اور کچھ کریں۔ آپ کی ویلیو یہ ہے کہ آپ اپنا وقت بہت سی چیزوں سے بچا کر کے اپنی تعلیم کی طرف اور تمام چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف آپ لگائیں کہ جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور آپ کے ڈیولپمنٹ میں اور قوم کے ڈیولپمنٹ میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بہت سی قومی بحثیں چلتی ہیں نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کلامی اور پولیمکس کی بحثوں میں آپ بالکل نہ پڑیں۔ اس کے لیے اسپیشلائز نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہے لوگوں کی کہ اس میں قوم کے نوجوانوں کو ورغلا دیا جائے۔ جب قوم کے نوجوانوں کو ایسی چیزوں میں ورغلایا جائے جس کے لیے اسپیشلائز نالج کی ضرورت ہے، جب وہ چیز نہیں ہے اور علماء نے جتنا آپ کو بتا دیا ہے اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ کہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں اس طرح کی بحثوں میں، تاریخی بحثوں میں پڑھنا، کون تھا کون نہیں تھا کیا نہیں تھا، کیونکہ واقعہ کربلا یہ سب اسپیشلائزیشن کا کام ہے۔ یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا اس طرح کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر آپسی گفتگو کریں اور یہ چیزیں کریں۔ اس سے سوائے آپ کا دھیان ڈائیورٹ ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں میں یقیناً یاد کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم قبلہ کو، کہ انہوں نے قوم کو اور نوجوانوں کو یہی میسج دیا تھا کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنے قوم کو، اپنے فیملی کو غربت سے نکالو، جہالت سے نکالو، کیونکہ جہالت اور غربت انسان کی بدترین دو دشمن چیزیں ہیں۔ آپ آگے بڑھیے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بالکل ہمارا جو ہے وہ جزو زندگی ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی کثرت جو ہے وہ چیزوں کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔ اتنا زیادہ اگر جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، مثلا پہلے ایک جگہ شبیہ ذوالجناح نکلتی تھی، لوگ جاتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے، شبیہ علم نکلتی تھی، اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ گاؤں محلوں میں یہ ہو گیا، ہر گھر سے جو ہے وہ شبیہیں برآمد ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی کو یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے تابوت برآمد کریں گے، اپنے گھر سے علم برآمد کریں گے۔ مرکزیت کا تصور کم ہوتا جا رہا ہے۔ بھئی مرکزی امام بارگاہیں ہوتی تھی، وہاں سے آدمی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا تھا اور اس کی اہمیت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی چیزوں کی اہمیت کم کرنے کے لیے سازش کی جاتی ہے کہ اتنی کثرت کر دو کہ لوگوں کو لگے ارے یہ تو روز صبح کا کام ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اس کی اہمیت کم کر دی جائے۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ وقت آپ کا نکل گیا اور آپ جو ہے وہ اور آپ اسی چیزوں میں پھنسے رہ گئے، ان بحثوں میں پھنسے رہ گئے، قومی پالیٹکس اور قومی سیاست میں پھنسے رہ گئے، تو کل جب وقت نکل جائے گا تو کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جو ہے وہ دینے نہیں آئے گا، تسلی دینے نہیں آئے گا، روٹی دینے نہیں آئے گا، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ صرف یہ تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے کہ جس کو آپ جو ہے بے دریغ دوسری چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، عبادت کیجیے جتنی ضروری ہے، جتنی واجب عبادتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی کیجیے، امام حسین کا ذکر کیجیے اور اپنے وقت کو بچا کر کے اپنے لیے صرف کیجیے۔ اپنی قوم کو جہالت سے نکالیے، بچوں کے ہاتھ کو تھامیے۔ اگر کوئی ایسا بچہ آپ کے نزدیک ہے جو بہت اچھا پڑھنے لکھنے والا ہے، اس کو گائیڈ کریے۔ قوم کی اس سے بڑی اور خدمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے اس موقعوں پر یہ بہت سی چیزیں آپ کو دھیان بھٹکاتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز ہے انجمن بازی، کہ ہم نے دیکھا ہے شہروں میں اور جگہوں پہ انجمن بازیوں میں نوجوان لڑکے لگے ہوئے ہیں، رات لگے ہوئے ہیں، دن لگے ہوئے ہیں، اپنی پوری راتیں لگا رہے ہیں، پورا دن لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دن اور راتیں بہت قیمتی ہیں آپ کے لیے۔ ایسا کوئی، اور خدا نہ کرے ایسا کوئی عمل آپ کے ہاتھ سے ہو کہ جو امام مظلوم کی امیج کو جو ہے وہ ختم کرے، کہ کہیں ہم ظالم نہ بن جائیں۔ مثلا ہم اتنے بڑے ہارن کے اوپر جو ہے وہ عزاداری کر رہے ہیں کہ معلوم ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ سو نہیں پا رہے ہیں، وہ مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور ان کے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں۔ تو ایسے گناہوں کے ہم بالکل مرتکب نہ بنیں۔ دیکھیے، یہ امام مظلوم کے نام پہ یہ چیزیں دھبا ہیں۔ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ مظلوم کا نام لے کر کہیں ہم ظالم نہ بن جائیں۔ ہم سب کا حق ادا کریں اور غیر مسلموں کو ہم یہ میسج دیں کہ دیکھو بھائی، ہم مظلوم کا غم مناتے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ
بات نہیں ہے. ہم جو ہے امام حسین کا غم پڑھے لکھے لوگوں کی طرح مناتے ہیں, ہے نا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اس بات کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں بنام حسین. امام حسین کے نام پہ آپ آسانیاں پیدا کیجیے, مشکلیں پیدا نہ کیجیے. اس طرح روڈوں کو بلاک نہ کیجیے کہ وہاں سے لوگ نہ نکل سکیں. اس طرح سے چیزوں کو نہ کریے کہ لوگ آپ نہ صرف یہ کہ آپ کو برا کہیں بلکہ پھر آپ کی عزاداری تک ان کی بات پہنچ جائے اور آپ کو جو ہے وہ ان کی زبانیں اس کے اوپر کھلنے لگیں, ان کے ہاتھ اس کے اوپر کھلنے لگیں. بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اچھا مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور ورژن ہے کہ مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور مسلمان سے انسان محفوظ رہیں. صرف مسلمان ہونے کی شرط نہیں, انسان محفوظ رہیں. ہمیں اسلام کا انسانی تصور دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. للہ میں نوجوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں, ایک ٹیچر ہونے کے ناطے, ایک مدرس ہونے کے ناطے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ کسی بھی چیز میں اپنے وقت کو اتنا ضائع نہ کر دیجئے کہ کل سوائے پچھتانے کے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ رہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.